میرے محترم عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں اور بہنوں اور تمام طالب علموں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں اور طالب علموں، آپ لوگوں کا بہت دنوں سے میں یہ SMS پڑھ رہا تھا اور فون کے ذریعہ بھی بات ہوئی ہے کئی بچوں سے، کئی دوستوں سے، کہ ہم لوگ بھی کیسے ایک اچھے طریقے سے مسلمان بنیں اور اچھی جانکاری اور نالج ہو جائے۔ اور بہت سارے دوستوں کا اتنا عمر ہو چکا یا فرصت نہیں ملتی ہے کہ جو وہ جا کر کے مدرسے میں پڑھے یا پھر کوئی مکتب میں جا کے تعلیم حاصل کرے یا پھر کوئی اور راستہ کھولے، کیونکہ اس کے پاس نہ ٹائم ہے، یعنی نہ سمے ہے اور نہ جا کر کے اور نہ ان کے پاس وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ میرے پاس کوئی عمر ہے سیکھنے کے لیے، کیونکہ سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا بھائی، سیکھنے پڑھنے کا کوئی عمر کوئی سمے نہیں ہوتا ہے۔ آپ بشرط کہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر عمر میں سیکھنا چاہیے، ہر عمر میں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے انسان جو ہے، انسان کو جو ہر وقت سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے، سیکھنے کی جس کے اندر طلب ہوگی وہ جو ہے ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ تو میں بتانے کے لیے یہ آیا ہوں تمام طالب علموں کو، تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ دیکھیے قرآن کے اندر آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت جو ہے نا ہر شخص کے پاس آئے گی، موت جو ہے ہر شخص، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہوگا، اور اتنی تلخی ہے، اتنے تلخے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ حدیث کے اندر آتی ہے کہ جن کے پاس جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت اگر پورے سمندر کا بھی پانی اس کو پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور طالب علموں، یہ آپ خاص خیال رکھیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو آپ اللہ کی عبادت بھی کیجیے۔ اب تمام کاروبار کیجیے، تمام جگہوں میں آپ کاروبار کیجیے، تمام جگہ جائیے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بآسانی ہو جائے گی، آپ دنیا اور آخرت تمام جگہ کامیاب ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ میں بہت دنوں سے تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا اور تمام طالب علموں کا میں SMS پڑھ رہا تھا کہ آپ ہم لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، جانکاری نالج ہونی چاہیے ہم لوگوں کو بھی، ہم لوگ بھی نماز پڑھیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے۔ میں نے ایک فرد کو پوچھا، بھائی آپ یہ بتائیے نماز میں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، یعنی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کس طریقے اٹھانی چاہیے، اور جب باندھتے تو کیسی باندھنی چاہیے؟ ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا۔ افسوس یہ ہے کہ 15 سال 16 سال کے دوست ہمارے طالب علم ہیں، سمجھ گئے نا؟ آخر یہ گھر برباد کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے۔ میرے دوستوں پیارو، آپ خاص خیال رکھیے، اگر آپ بے نمازی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہو جائے گی، بہت سخت پکڑ ہو جائے گی۔ افسوس کیجئے، روئیے، اللہ کے سامنے جا کے گر گرائیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ اب بشرط کہ تو توبہ تو کیجیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو طالب علم ہے، وہ جو ہاتھ باندھنے کی میں نے پوچھا اس کو، تو اس کو نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائی جاتی ہے نماز کے اندر۔ دوستوں سے میں نے پوچھا کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں تک اٹھائی جاتی ہے؟ کوئی یہی تک اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، کوئی اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا پیر کیسے ہونے چاہیے، ہمارا رخ کدھر ہونی چاہیے، ہم کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں،
سمجھ گئے؟ تو انہوں نے جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ جو ہاتھ باندھنے میں یعنی دائنا کو جو ہے نیچے اور بایاں کو اوپر، یعنی رائٹ کو نیچے رکھتے تھے باندھنے میں، اور جو ہے لیفٹ کو اوپر، اور وہ بھی ایسے باندھتے تھے اس طریقے سے۔ جب ایک بچے کو، ایک دوستوں کو، ایک طالب علموں کو اس چیز کی معلومات نہیں ہے تو آپ بتائیے اس کو پاکی صفائی کا کیا معلوم ہوگا، ان کو ناپاکی کا کیا معلوم ہوگا کہ ہم کب ناپاک ہوتے ہیں، کب پاک ہوتے ہیں، کب ہمارے لیے نماز فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک گارجین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں، ایک حفاظ کرام ہوتے ہیں، ایک دین کے لائن سے جڑے ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ حد سے زیادہ جہاں تک ہو سکے ہر شخص کے پاس صحیح علم پہنچے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ شروع سے بالکل اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے، جیسے اسلام کی بنیاد کہاں سے سٹارٹ ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر فرض ہے، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں، اگر تو آپ دل سے نہیں مانتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں، تو گویا آپ مسلمان نہیں کہلائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں کے اندر، کتنی چیزوں کے اندر؟ 5 چیزوں کے اندر فرض ہے۔ سب سے پہلے کان کھول کر سن لیجیے اس بات کو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانا، یعنی کلمہ پڑھنا یقین کے ساتھ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ 100% یقین اور وشواس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے گویا وہ مشرکین اور کافر میں شمار ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسرا، نماز۔ دیکھیے، جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کیجیے، اللہ کے حکم کو مانیے، اللہ اور اس کے رسول کے تمام عبادتوں کو دل اور یقین کے ساتھ اقرار کیجیے، اس پہ عمل کیجیے۔ تو نماز، تو ہم پہ نماز کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے روزہ۔ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں وہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی انکار کرتا ہے تو بھی اسی میں جا کے شمار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے زکوٰۃ، یہ چوتھا زکوٰۃ ہو گیا، اور 5واں حج ہو گیا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر فرض ہے۔ میرے ساتھ بولیے۔ نمبر 1 ایمان یعنی کلمہ پڑھنا، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ سمجھ گئے؟ یہ 5 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہیں، یہ فرض عین ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، تمام طالب علموں کو یہ میں بات پہنچانے کے لیے، آپ لوگوں کو صحیح علم پہنچانے کے لیے میں ایک ویڈیو کے مادھیم سے میں چاہ رہا تھا، اور آپ اچھی نالج اور اچھے گیان سے پرابط ہوں، اور اچھے طریقے سے علم حاصل کر سکیں، اچھی نالج پا سکیں، اچھے طریقے سے اسلام کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے جانکاری نہیں تھی، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ آج ہر گھر برباد ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں مصیبت ہے۔ وجہ ریزن یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان، نام جو ہوتا مسلمان، صرف مسلمان ہیں بھائی۔ اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح یا غلط ہے، اے اللہ اب دوبارہ یہاں سے غلطی میں نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو،
میرے طالب علم، آپ لوگوں کے بہت دنوں سے میں SMS پڑھ رہا تھا، فون کے ذریعہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بھی بتائیے، ہم سب جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور جا کر کے ہماری نماز کیسے صحیح ہو، ہماری سورہ فاتحہ کیسے صحیح ہو، ہماری صورتیں کیسے صحیح ہو، ہم اللہ کے حکم کے مطابق کیسے قرآن پڑھنا جان جائیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے تو میں بہت بہت آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیا ہے۔ میں تمام طالب علموں کو یہ خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے محنت کیجئے، محنت اور لگن سے پڑھیے اور اچھی تعلیم حاصل کیجئے۔ دنیا سے کوئی مطلب مت رکھیے، آپ صرف پڑھائی سے فوکس کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے، انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ میں شروع کی پہلی 5 چیز بتا چکا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پھر دھیرے دھیرے ساری چیزیں بتاؤں گا، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، غسل کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنی ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، مستحبات وضو کیا ہے، مکروہات وضو کیا ہے، نواقض وضو کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، نماز کے اندر کتنی فرائض ہیں، باہر کتنی فرائض ہیں، سورہ فاتحہ کو کیسے صحیح کریں، سورتیں کیسے پڑھیں، قرآن کیسے پڑھنی ہے، تلفظ کیسے ادائیگی ہوگی، میں ہر چیز آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ صحیح ٹائم نکال کر صرف 10 سے 15 منٹ آپ ٹائم نکالیے روزانہ، انشاءاللہ میں نئی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا، آپ اس پہ عمل کریں گے تب۔ صرف سننا اور دیکھنا یہ مقصد نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عمروں میں برکت عطا فرمائے، تمام جہان میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہر مشکلات سے آسانی فرمائے، اور جا کر کے آپ کو نمازی بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔